آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں جن کی عدالت کی کارروائی کی ویڈیوز نے دنیا بھر میں آپ کہیں کروڑوں شاید اربوں لوگوں کو متاثر کیا۔ جی ہاں۔ ایک امریکی جج فرینک کپریو، ان کو ان کی رحم دلی اور فیصلے کرنے کے جو انوکھے انداز تھے، اس وجہ سے دنیا کا سب سے اچھا جج کہا جانے لگا۔ بالکل، یہ لقب انہیں ملا۔ لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ ان کا حال ہی میں 20 اگست 2025 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے، لبلبے کے کینسر سے، اور ظاہر ہے دنیا بھر سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک آپ کہیں ایک ایسے شخص کا نقصان ہے جس نے عدالتی نظام کا ایک بالکل الگ ایک انسانی چہرہ دنیا کو دکھایا۔ صحیح۔ تو آج ہم مختلف ذرائع سے، جیسے نیوز آرٹیکلز ہیں، سوشل میڈیا پر جو باتیں ہو رہی ہیں، ان کی زندگی سے متعلق جو معلومات ہیں، ان سب کی بنیاد پر جج کیپریو کی زندگی، ان کا کیریئر، ان کی شہرت کے پیچھے کیا تھا، اور سب سے اہم ان کے انداز انصاف میں مطلب ایسی کیا خاص بات تھی کہ لوگ اتنے متاثر ہوئے، اس کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی زندگی کے واقعات بتائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ان کی یہ جو مقبولیت تھی، یہ کیا ظاہر کرتی ہے۔ اہم نقطہ ہے۔ آخر کیوں آپ دیکھیں تو ایک مقامی میونسپل کورٹ کے جج تھے وہ، ان کی باتیں دنیا بھر میں کیسے گونجنے لگی۔ صحیح۔ اور وہ اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ شخصیت اور ان کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو سب سے پہلے شاید یہ جاننا ضروری ہے کہ جج فرینک کیپریو تھے کون، ان کا پس منظر کیا تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی شخصیت کے کام کو سمجھنے کے لیے ان کی جڑیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ جج کیپریو وہ امریکی ریاست روڈ آئلینڈ میں تھے، پروویڈنس شہر میں، وہاں کی میونسپل کورٹ میں چیف جج تھے۔ جی، چیف جج۔ اور یہ کوئی مختصر عرصہ نہیں تھا، وہ 1985 سے تھے جنوری 2023 تک۔ بہت لمبا عرصہ ہے۔ ہاں، یعنی تقریباً 38 سال وہ اس عہدے پر رہے۔ ان کی پیدائش بھی وہیں ہوئی 23 نومبر 1936 کو۔ پروویڈنس کا ہی ایک علاقہ تھا فیڈرل ہل۔ اچھا، فیڈرل ہل، جو اس وقت کہتے ہیں کہ اطالوی نژاد امریکی تارکین وطن کا گڑھ تھا۔ وہ 3 بھائیوں میں دوسرے تھے۔ تو ان کا جو پس منظر تھا وہ کافی عام سا تھا۔ ان کے والد دودھ کا کاروبار کرتے تھے، پھل بھی بیچتے تھے، یعنی کوئی بہت آسودہ حالی میں بچپن نہیں گزرا۔ انہوں نے پروویڈنس کالج سے پڑھا، پھر قانون کی ڈگری لی بوسٹن کی سفولک یونیورسٹی اسکول آف لاء سے۔ جی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پیسوں کی کمی تھی تو انہیں رات کی کلاسیں لینی پڑیں تاکہ دن میں کام کر سکیں۔ اچھا۔ اس سے ان کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ انہوں نے امریکی نیشنل گارڈ میں بھی خدمات انجام دی۔ یہ پس منظر واقعی اہم ہے، مطلب ایک متوسط طبقے سے اٹھ کر خود محنت مزدوری کر کے پڑھنا۔ جی۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اسی تجربے نے ان کے اندر وہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے لیے خاص احساس پیدا کیا؟ یقیناً، میرا خیال ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب کوئی خود زندگی کی سختیاں جھیلتا ہے نا، تو اس کے لیے دوسروں کی مجبوریاں سمجھنا، ان کی مشکلات کو محسوس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور فیڈرل ہل جیسے محلے میں پرورش پانا، جہاں محنت کش طبقہ تھا، اس نے انہیں یقیناً زمینی حقائق سے جوڑے رکھا ہوگا۔ وہ صرف قانون کی کتابوں تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان قانونوں کا عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی عدالت میں انسانی ہمدردی اتنی نمایاں نظر آتی تھی۔ اور یہی ہمدردی ان کی پہچان بن گئی، جس کی وجہ سے لوگ انہیں دنیا کا سب سے اچھا جج کہنے لگے۔ بالکل۔ اب ذرا ان کے عدالتی انداز پر بات کرتے ہیں۔ یہ روایتی ججوں سے جو ہم عموماً سخت گیر، سنجیدہ دیکھتے ہیں، ان سے بہت مختلف تھا۔ جی ہاں، بہت مختلف۔ ان کے کمرے عدالت میں نرمی تھی، کبھی کبھی ہلکا پھلکا مذاق بھی ہو جاتا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ لوگوں کی کہانیاں سنتے تھے، انہیں سمجھتے تھے۔ یہ واقعی ایک آپ کہیں تو انقلابی انداز تھا۔ عام طور پر عدالت کا تصور کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں صرف قانون چلتا ہے، جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ جج کا کام ہے قانون کے مطابق فیصلہ سنانا، بس حالات کچھ بھی ہوں۔ لیکن جج کیپریو نے اس تصور کو چیلنج کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ قانون کا نفاذ انسانیت اور ہمدردی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
وہ اکثر یہ بات کہتے بھی تھے کہ میرا کام لوگوں کو سزا دینا نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرنا ہے، انہیں صحیح راہ دکھانا ہے۔ صحیح، اور اس انداز کو پھر دنیا تک پہنچایا ان کا ٹی وی شو کاٹن پروویڈنس نے۔ جی ہاں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، یہ تو ان کی عدالت کی حقیقی کارروائی ریکارڈ ہوتی تھی۔ بالکل حقیقی۔ اور جب اس شو کے کلپ سوشل میڈیا پر آئے، خاص طور پر یوٹیوب اور فیس بک پر، تو وہ تو بس چھا گئے، وائرل ہو گئے۔ اربوں بار دیکھے گئے وہ کلپس، لوگ حیران تھے کہ کیا واقعی کوئی جج ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو وہیں سے ان کی عالمی شہرت کا آغاز ہوا۔ اب یہ کلپس اتنے مقبول کیوں ہوئے؟ شاید اس لیے کہ وہ لوگوں کی اس خواہش کو پورا کرتے تھے کہ جو لوگ اختیار میں ہیں وہ سخت اور بے حس نہ ہوں، ہاں، یہ بات ہے۔ بلکہ سمجھدار ہوں، رحم دل ہوں۔ ان کلپس میں لوگ دیکھتے تھے کہ جج کیپریو صرف جرمانہ نہیں لگا رہے یا معاف نہیں کر رہے، بلکہ وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے مسئلے سن رہے ہیں، جی۔ اور بعض اوقات انہیں زندگی کے بارے میں مشورے بھی دے رہے ہوتے تھے۔ تو یہ صرف قانونی فیصلے نہیں تھے، یہ انسانی کہانیاں بن گئی تھیں جن میں ایک جج انصاف کے ساتھ شفقت بھی کر رہا تھا۔ ایک اور اہم نکتہ جو ان ذرائع سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جج کیپریو نے اپنے شو کے ذریعے، شاید جان بوجھ کر نہیں، لیکن عدالتی نظام میں جو خامیاں ہیں انہیں بھی اجاگر کیا۔ اچھا، کس طرح؟ خاص طور پہ یہ کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے انصاف تک پہنچنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ان کی عدالت میونسپل کورٹ تھی نا۔ جی، ٹریفک وغیرہ کے کیسز زیادہ آتے ہوں گے۔ ہاں، زیادہ تر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، پارکنگ ٹکٹ یا چھوٹے موٹے شہری قوانین توڑنے کے مقدمات آتے تھے۔ یہ وہ مسئلے ہیں جن کا سامنا عام آدمی کو روزمرہ میں کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور ان کی عدالت میں اکثر ایسے ہی لوگ آتے تھے جو مہنگے وکیل نہیں کر سکتے تھے، یا جن کے لیے چند $100 کا جرمانہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا تھا۔ صحیح۔ جج کیپریو کی ایک وائرل ویڈیو میں وہ خود اس بات کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی آئین میں سب کے لیے آزادی اور انصاف کا وعدہ تو ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 90% کم آمدنی والے امریکیوں کو سول معاملات میں، جیسے ہیلتھ کیئر کے مسئلے ہوں یا گھر سے نکالے جانے کا معاملہ ہو، سابق فوجیوں کے حقوق ہوں، یہاں تک کہ ٹریفک ٹکٹ جیسے معاملوں میں بھی انہیں قانونی مدد کے بغیر خود ہی لڑنا پڑتا ہے۔ تو ان کا شو اس تلخ حقیقت کی بھی ایک جھلک دکھاتا تھا۔ اور ان کے شو کی کامیابی کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ کاٹن پروویڈنس کو کئی بار ڈے ٹائم ایمی ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا۔ جی ہاں، ایمی ایوارڈز کے لیے۔ اور جج کیپریو کو خود بطور میزبان بھی نامزدگیاں ملیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا انداز صرف سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوا بلکہ ٹی وی انڈسٹری نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اب کچھ ان یادگار لمحات اور فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں جو بار بار سننے میں آتے ہیں اور جو ان کے فلسفہ انصاف کو بہت اچھے سے واضح کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ان مثالوں سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ اتنی مقبول کیوں تھے۔ جی، ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے، ایک بزرگ خاتون کا، ان پر کوئی $400 کے پارکنگ ٹکٹ کے جرمانے تھے۔ اچھا۔ جب وہ پیش ہوئیں تو انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بیمار بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے مختلف جگہوں پر جاتی تھی، تو اسی دوران یہ ٹکٹ ملے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا حال ہی میں کینسر سے انتقال کر گیا ہے۔ اوہ، بہت افسوسناک۔ جج کیپریو نے ان کی پوری بات سنی، ان کے دکھ کو محسوس کیا اور کہا، مجھے آپ کے نقصان کا بہت افسوس ہے، آپ کے تمام ٹکٹ خارج کیے جاتے ہیں۔ یہ لمحہ بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو گیا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ وہ کس طرح قانون کی جو لکیر تھی اس سے زیادہ انسانی صورتحال کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک اور پہلو جو نظر آتا ہے وہ ان کی سابق فوجیوں یعنی ویٹرنز کے لیے خاص ہمدردی تھی۔ جی ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ ملک کی خدمت کرنے والے یہ لوگ جب واپس آتے ہیں تو انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مالی مشکلات بھی، ذہنی صحت کے مسائل بھی۔ کئی رپورٹس میں ذکر ہے کہ وہ نہ صرف ان کے جرمانے کم یا معاف کر دیتے تھے بلکہ بعض اوقات اپنی جیب سے بھی ان کے جرمانے ادا کر دیتے تھے۔ واقعی؟ جی، یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ انصاف کو صرف ایک قانونی کارروائی نہیں سمجھتے تھے بلکہ سماجی ذمہ داری بھی سمجھتے تھے۔ اور پھر بچوں کے ساتھ ان کا رویہ، وہ تو کاٹن پروویڈنس کے سب سے زیادہ وائرل ہونے والے لمحات میں سے ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت ہی دلچسپ ہوتا تھا۔ وہ اکثر چھوٹے بچوں کو جو اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوتے تھے اپنے پاس بلا لیتے تھے، جج کی کرسی پر بٹھا لیتے، جی، پھر ان سے پوچھتے کہ اچھا آپ کے ابو یا امی نے کیا غلطی کی، اور پھر مذاق میں ان سے مشورہ مانگتے کہ کیا سزا ہونی چاہیے۔
انہوں نے ایک کھلونا منی جج بھی متعارف کروایا تھا جو وہ بچوں کو دیتے تھے۔ یہ بظاہر تو ایک ہلکی پھلکی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پیغام تھا۔ وہ شاید یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عدالت کوئی ڈرانے والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، صحیح۔ اور یہ کہ بچوں کو بھی انصاف کے عمل میں شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے علامتی طور پر ہی صحیح۔ اس سے ماحول کی سنجیدگی کم ہوتی تھی اور لوگ زیادہ آسانی سے اپنی بات کہہ پاتے تھے۔ یہ سب ان کے اسی فلسفے کا حصہ تھا کہ انصاف کا عمل انسانی ہو، قابل رسائی ہو، سمجھ میں آنے والا ہو۔ ایک اور کیس یاد آ رہا ہے۔ ایک نوجوان بارٹینڈر تھا، اس نے رات دیر سے کام سے واپسی پر سرخ بتی کی خلاف ورزی کی تھی۔ اچھا۔ اس نے ایمانداری سے اپنی غلطی مان لی۔ جج کیپریو نے اس کی سچائی کی تعریف کی، اسے معاف کر دیا اور ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی کہ زندگی میں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنا، ایمانداری سے کام کرنا۔ تو یہ صرف ایک ٹریفک ٹکٹ کا معاملہ نہیں رہا، یہ زندگی کا ایک سبق بن گیا جو وہ دے رہے تھے۔ ان تمام مثالوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جج کیپریو کا انصاف کرنے کا طریقہ اصلاحی تھا، مطلب ریسٹوریٹو جسٹس جسے کہتے ہیں۔ جی، اصلاحی۔ ان کا مقصد سزا دے کر بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ فرد کو اس کی غلطی کا احساس دلانا، اسے بہتر شہری بننے کی ترغیب دینا اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنانا تھا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کسی کی زندگی صرف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ کر بدل سکتے ہیں کہ میں تم پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ ان کے لیے صرف الفاظ نہیں تھے، وہ واقعی اس پر عمل کرتے تھے۔ اور ان کی اسی اپروچ کی وجہ سے جب ان کی وفات کی خبر آئی تو پوری دنیا سے رد عمل آیا۔ سوشل میڈیا پر تو جیسے خراج تحسین کا سیلاب آ گیا۔ جی ہاں، لوگ صرف افسوس نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی کہانیاں بتا رہے تھے کہ جج کیپریو کی ویڈیوز نے ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ یہ رد عمل واقعی غیر معمولی تھا۔ مختلف ملکوں سے، مختلف ثقافتوں سے لوگ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک صارف نے لکھا، انہوں نے اس دنیا میں جو بھلائی پھیلائی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جی۔ ایک اور تبصرہ تھا، ان کا دل بہت بڑا اور مہربان تھا، وہ انصاف کے ساتھ رحم دلی کی بہترین مثال تھے۔ شمسہ رحمانی نامی ایک صارف نے بہت خوبصورت بات لکھی۔ انہوں نے کہا، فرینک کیپریو محض ایک جج نہیں تھے بلکہ عدلیہ میں انسانیت اور شفقت کی زندہ مثال تھے۔ انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ انصاف صرف قانون کی سرد سطروں میں نہیں بلکہ رحم دلی میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ ان کی میراث ہمیں ہمیشہ متاثر کرتی رہے گی۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں صرف ایک جج نہیں بلکہ ایک طرح کا اخلاقی رہنما سمجھا۔ ان تبصروں میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے، لوگ ان کی انسانیت کو سراہ رہے تھے۔ ایک ایسے دور میں جہاں اکثر طاقت اور اختیار کا استعمال سختی سے، بے حسی سے کیا جاتا ہے، ان کا انداز ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ پاکستانی صارفین کی طرف سے بھی بہت گرم جوشی کا اظہار ہوا ہے۔ فرحان ورک نامی ایک صارف ہیں، ان کا ٹویٹ کافی جگہ ذکر ہوا ہے۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا، جب سے سوشل میڈیا دیکھنا شروع کیا آج تک سب سے زیادہ کلپس ان جج صاحب کے دیکھے۔ ان کو دیکھ کر ہمیشہ حسرت رہتی تھی کہ کاش ایسے جج پاکستان میں بھی ہوتے۔ یہ بات تو بہت سے لوگوں کے دل میں آئی ہوگی۔ جی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جج کیپریو پاکستان کے بہت اچھے دوست تھے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے خاص محبت رکھتے تھے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ان کی اپیل جغرافیائی سرحدوں سے بھی آگے نکل گئی، اور یہ صرف سوشل میڈیا تک نہیں تھی۔ کیا واقعی ان کا پاکستان سے کوئی خاص تعلق تھا؟ جی ہاں، یہ بات کافی حیران کن بھی ہے اور قابل ذکر بھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اپنی وفات سے صرف ایک ہفتہ پہلے 14 اگست 2025 کو یعنی پاکستان کے یوم آزادی پر انہوں نے ایک خصوصی ویڈیو پیغام جاری کیا تھا۔ واقعی 14 اگست کو؟ جی، اس ویڈیو میں وہ پاکستانی پرچم تھامے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا، میں پاکستان کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے دل ہمیشہ فخر سے بھرپور رہیں، آپ کی امیدیں بلند رہیں اور آپ کا مستقبل روشن ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ پیغام ان کی وفات کے بعد اور بھی زیادہ آپ کہیں معنی خیز ہو گیا ہے۔ بالکل،
یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ ان کی شخصیت کیسے ثقافتوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کا پیغام صرف امریکیوں کے لیے نہیں تھا بلکہ دنیا بھر کے ان تمام لوگوں کے لیے تھا جو انصاف اور ہمدردی کی قدر کرتے ہیں۔ صحیح۔ روڈ آئلینڈ کے گورنر ڈین میکی، انہوں نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عدالت میں ہمدردی کی علامت کہا اور ریاست میں جھنڈے سرنگوں کرنے کا حکم دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی اس بے پناہ عالمی مقبولیت کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف ان کا نرم رویہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہے؟ میرے خیال میں یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو جیسا ہم نے بات کی، ان کا ہمدردانہ انداز لوگوں کی اس خواہش کو پورا کرتا تھا کہ اختیار والے مہربان ہوں۔ جی۔ دوسرا، سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن نے ان کے کام کو بہت بڑے ناظرین تک پہنچایا۔ ان کے شو کے جو چھوٹے چھوٹے کلپس تھے جو آسانی سے سمجھ آ جاتے تھے، انہوں نے پیچیدہ قانونی معاملات کو بھی عام آدمی کے لیے قابل رسائی بنا دیا۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم، وہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب دنیا میں تقسیم، تنازعات اور آپ کہیں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ ان کی شخصیت نے لوگوں کو امید دلائی کہ اب بھی اچھائی، مہربانی اور انصاف پسندی موجود ہے۔ وہ ایک طرح سے اینٹی ہیرو تھے، روایتی سخت گیر ہیرو کے بجائے ایک نرم دل، سمجھدار بزرگ جو مسائل کو طاقت سے نہیں حکمت سے حل کرتا تھا۔ اور انہوں نے یہ پیغام اپنی زندگی کے آخری وقت تک دیا۔ کینسر کی تشخیص کے بعد بھی وہ لوگوں کو مثبت رہنے اور زندگی کی قدر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ ایک انٹرویو کا ذکر ملتا ہے اپریل 2024 کا، جس میں وہ کافی جذباتی ہو گئے تھے۔ ہاں، وہ انٹرویو بہت متاثر کن تھا۔ انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ انجوائے کریں۔ جی۔ کبھی کبھار ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آپ نہیں جانتے کہ ایک دن سے دوسرے دن میں داخل ہوتے ہوئے زندگی آپ کے لیے کیا منصوبہ بنائے بیٹھی ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کی طرف سے تھے جو خود زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا تھا، تو ان کا اثر اور بھی گہرا تھا۔ انہوں نے اس انٹرویو میں لوگوں کو جو مشورہ دیا وہ ان کے پورے فلسفہ حیات کا نچوڑ تھا، ہے نا؟ بالکل۔ انہوں نے کہا، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے محظوظ ہوں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے خاندان کا خیال رکھیں، فیملی اور دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو پروان چڑھائیں۔ جی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات اور مشہور فیصلوں پر ایک کتاب بھی لکھی، کمپیشن ان دا کورٹ، لیسنز فرام دا بینچ۔ وہ فروری 2025 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب بھی ان کی میراث کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اب ہم اس گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہم جج فرینک کیپریو کی میراث کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی میراث یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ انصاف اور ہمدردی یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ انہوں نے عدالتی نظام کے اندر رہتے ہوئے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بھی انسانیت کو سب سے اوپر رکھا۔ وہ صرف ایک جج نہیں تھے، وہ ایک استاد تھے جنہوں نے اپنی مثال سے لاکھوں لوگوں کو سکھایا کہ اختیار کا استعمال ذمہ داری اور شفقت سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جی۔ انہوں نے یہ امید دلائی کہ نظام چاہے کتنا ہی بڑا اور بے حس کیوں نہ لگے، ایک فرد کا مثبت رویہ اور عمل فرق پیدا کر سکتا ہے۔ ان کا خاندان، جس میں ان کی اہلیہ جوائس ہیں، جن کے ساتھ ان کی شادی تقریباً 60 سال رہی، ان کے 5 بچے، 7 پوتے پوتیاں اور 2 پڑپوتے پڑپوتیاں شامل ہیں، وہ یقیناً ان کی یادوں کو زندہ رکھیں گے۔ جی بالکل۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، ان کی اصل میراث ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی جنہوں نے ان سے مہربانی اور انصاف کا سبق سیکھا۔ وہ ایک ایسی یاد دہانی چھوڑ گئے ہیں کہ ہر پیشے میں، ہر مقام پر انسانی وقار اور ہمدردی کو برقرار رکھنا ممکن بھی ہے اور ضروری بھی۔ یہ واقعی ایک متاثر کن زندگی اور کیریئر کا اختتام ہے۔ جج کیپریو کی کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جج فرینک کیپریو کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہم ان سے سیکھ کر اپنے اپنے معاشروں میں، خاص طور پر جہاں اختیار اور طاقت کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ انصاف کے نظام میں، انتظامیہ میں، حتیٰ کہ روزمرہ کی زندگی میں، زیادہ ہمدردی، زیادہ انسانیت اور افہام و تفہم کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں۔ ایک اہم سوال ہے۔ اس نقطے پر غور ضرور کیجیے۔